یہ جان لینا چاہیے کہ ہم نے ماہ سیام رمضان المبارک میں جتنی بھی عبادت کے اعتبار سے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، سعی کی ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی رحمت کے حصول کے لیے سرگرداں رہے ہیں، اس سے مناجات کیے ہیں، استغاثے پیش کیے ہیں، جو بھی عمل صالح ہم کر سکے، جو بھی محنت کی، پورا دن بھوکے رہے، روزے کو اختیار کیا، سحر و افطار میں غریب و ناداروں تک اپنی مدد کو پہنچایا، قیام اللیل میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سماعت کو اپنا معمول بنایا، یہ جتنے امور ہم ماہ رمضان میں اختیار کر سکے، اب یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میں ہمیں اس تمام محنت کا اجر اور ثمر ملنا، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جتنی مزدوری ہم نے کی ہے اب اس مزدوری کی اجرت لینے کا وقت ہے۔ بے شک آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی جانب امت کی رغبت دلائی ہے، امت کو ابھارا ہے اور اسی بات کی جانب توجہ دلائی ہے کہ یہ جو آخری ایام ہیں اور یہ آخری جو ساعتیں ہیں، ان میں کثرت کے ساتھ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اجر اور ثواب کے حصول کے متمنی رہو، کیونکہ اب وہ نتیجہ اور وہ ثمر لینے کا وقت ہے۔ اب اگر ایسا ہو کہ کوئی شخص صبح سے لے کر شام تک پتھر توڑتا رہے، دیوار توڑتا رہے، زمین کھودتا رہے، اور شام کو جب اسے جو ہے اپنے سپروائزر سے مزدوری لینے کا وقت ہو تو جناب وہ چھٹی کر کے خاموشی سے نکل جائے اور وقت پورا نہ کرے تو آپ اسے ناداں کہیں گے کہ تم نے پورے دن کی محنت کو ضائع کر دیا اور اسے ناکارہ کر دیا۔ اسی طرح جو بھی پورے مہینے میں ہم نے محنت کی ہے اور اگر ان آخری ایام میں ہم اپنے آپ کو عید کی تیاریوں میں مشغول اور مصروف کر کے اجر لینے کی بجائے ہم بازاروں کا رخ کر لیں۔ مجھے وہ ایک جملہ بڑا عجیب سا لگ رہا، اس دن مفتی عامر صاحب کے ساتھ ان کے آفس میں تھے تو وہاں یہ ٹکر چل رہا تھا کہ کھڑکی توڑ سیل جاری ہے اور خواتین کا آخری لمحات تک شاپنگ کرنے کا مکمل عزم۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو شاپنگ تو شعبان کے مہینے میں بھی ہو سکتی تھی جی، یہ تو اب نتیجہ اور ثمر لینے کا وقت ہے اور اپنے گھروں کو رونق بخشنے کا وقت تھا، اور آپ نے بازاروں کو ایسے انداز میں رونق دے دی کہ اب اللہ رب العزت کی رحمت بطور خاص ہماری جانب متوجہ ہے اور ہم نے اپنے آپ کو رب کی رحمت سے محروم کر دیا۔ تو اس حوالے سے یہ راتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، اور وہ جو شب قدر کے حوالے سے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں گزر گئی، 23ویں گزر گئی، 25ویں گزر گئی، 27ویں گزر گئی، اور آج 29ویں آخری طاق رات ہے۔ اب اس کے بعد ممکنہ طور پر شب قدر اس ماہ رمضان میں تو نہیں ہے، یہ تو کنفرم ہو گیا۔ اب اگلے سال رمضان آئے گا، ہم ہوں گے یا نہیں یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ واہ، ٹھیک ہے، تو اب یہ جو لمحات ہیں، یہ جو ممکنہ شب قدر جو ہمیں نصیب ہو گئی اور ہم اس میں بیٹھے ہیں، تو کوشش کریں کہ ہم رب ذوالجلال کو راضی کر لیں اور جو محنت کر سکے اس کا اجر اور ثواب حاصل کر لیں۔ اب آگے نہ جانے رمضان نے آنا ہے، گردش لیل و نہار چلتا رہے گا، قیامت تک رمضان آتا رہے گا، ہم کتنے دن کے مہمان ہیں ہمیں اس بات کی خبر نہیں۔ اور یہ بھی اظہر من الشمس ہے کہ بہت سارے لوگ گزشتہ سال ہمارے ساتھ تھے مگر اس سال نہیں تھے، اب نہ جانے اگلے سال لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ فلاں ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں۔ جو تھے میں اگر ہم شمار ہو گئے تو بتائیے کہ اس رمضان کو پا کر بھی اگر ہم اپنی بخشش اور مغفرت نہ کروا سکے تو یہ ہمارے لیے صرف خسارے کے سوا کوئی اور شے نہیں ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو اس خسارے سے محفوظ کرنا ہے۔